الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے. حضرات محترم، قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے. ادا معنی انج سمجھ لو، اگر قرآن نو پڑھیا جائے دل لا کر کے، قرآن نو سنیا جائے دل لا کر کے، انشاءاللہ انقلاب آئے گا. ہجرتاں دو مشہور نے، ہجرت مدینہ تے ہجرت حبشہ. ہجرت مدینہ ہوئی ہے تے ہجرت مدینہ تو پہلے ہجرت حبشہ ہوئی. اے ادوں دی بات ہے جدوں نبی علیہ السلام نے
مکہ مکرمہ دے اندر دین دی تبلیغ دا آغاز کیتا تے مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے سن. انہاں لوگاں نو مکہ دے چودھریاں تے نواب لوگاں نے تنگ کیتا، پریشان کیتا. انہاں تو پریشان ہو کر کے سارے اکٹھے ہو کر کے نبی علیہ السلام کو لائے. آ کر کے عرض کردے نے اللہ دے نبی جی سانو مکہ دے لوگاں نے پریشان کیتا، مکہ دے چودھریاں نے پریشان کیتا. اسی ہن ہجرت کرنا چاہتے ہیں مکہ تو کسی علاقے اندر. ہن مشاورت نہ طے پایا کہ ہجرت کرنی چاہیے تے حبش دے علاقے اندر، اس واسطے کہ جڑا حبش دا جڑا بادشاہ ہے نا بڑا رحم دل. طے ہو گیا چلو ہن ہجرت کرنی حبش دے علاقے اندر. نبی علیہ السلام نے انہاں لوگاں دا امیر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو مقرر کیتا. فرمایا اے جعفر میں تینوں سورہ مریم یاد کروا دینی ہے، اگر اس جگہ تے تانوں کوئی تہاڈا تعارف دین دا تعارف پوچھ لوے انہوں بطور تعارف سورہ مریم ہی سنا دینی ہے. تے حضرت جعفر فرماندے نے کہ میں سورہ مریم یاد کر لئی. سورہ مریم یاد کر کے اسی چلے گئے، ہجرت کر گئے مکہ تو حبش دے علاقے اندر. تے جدو اسی چلے گئے تے مکہ دے جدو لوگاں نو پتہ چلیا انہوں نے اپنا وفد کلا دیتا تحفے تحائف لے کر کے بادشاہ دے کول. تے جا کر کے بادشاہ نو کہندے نے اے بادشاہ سلامت، مکہ مکرمہ وچوں کچھ ایسے لوگ آئے نے جنہاں مکہ دے خاندان تباہ کر دیتے، نسلہ برباد کر دیتیاں، خاندان ایک گھر دے تین حصے کر دیتے، لڑائی جھگڑے فساد برپا کیتا. ہن تیرے علاقے اندر آ گئے نے، ہن تیرے علاقے نو تباہ و برباد کر دیں گے. تے جڑا بادشاہ سی وہ تھوڑا سیانا سی، کہندا اچھا یہ گل ہے، انہاں لوگاں نو بھی بلاندے ہیں تے انہاں دی بھی گل سندے ہو کہندے کی نے، اگر رکھن والے ہوئے تے رکھ لواں گے، کڈن والے ہوئے تے کڈ دیواں گے. تے بادشاہ نے پیغام بھیجیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ صبح آؤ دربار اندر سوال و جواب کرنے، بادشاہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں چلا گیا صبح بادشاہ دے دربار اندر، جا کر کے ویکھیا آسے پاسے او دے پادری وغیرہ بیٹھے نے تے جڑا وفد آئے ایک پاسے کھلوتا ہے. تے بادشاہ میرے کولو سوال کردا ہے میں جواب دیندا، سوال کردا ہے میں جواب دیندا. کی سوال کردا ہے توجہ کرنا. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں چلا گیا بادشاہ دے دربار اندر. بادشاہ دے دربار اندر گیا، سوال و جواب دی نشست شروع ہو گئی. وہ سوال کردہ کون ہو؟ جی مسلمان، کتھوں آئے ہو؟ مکہ مکرمہ وچوں آئے ہاں. کیوں آئے ہو؟ مکہ دے لوگاں نے، مکہ دے چودھریاں نے سانو تنگ کیتا، پریشان کیتا، اس واسطے تیرے علاقے اندر آئے ہاں ہجرت کر کے مکہ وچوں، اس واسطے تیرے علاقے اندر آئے ہاں. بسی سنیا نبش دا حبش دا بادشاہ بڑا رحم دلے، پناہ لین واسطے آئے ہاں. اللہ اکبر اللہ. تے جڑے مکہ دے چودھری لوگ نے انہاں تانوں کیوں کڈیا، انہاں تانوں پریشان کیوں کیتا، تنگ کیوں کیتا؟ تہاڈا جرم تے تہاڈا قصور کیا ہے؟ فرمایا ساڈا جرم تے ساڈا قصور ہے اسی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام
پلاتا ہے کہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سانو مکہ دے چودھریاں نے پریشان کیتا، تنگ کیتا، کیوں کیتا؟ اس واسطے اسی پڑھ دیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا جیڑا کلمہ پڑھان والا کون ہے، سکھان والا کون ہے؟ فرمایا کلمہ تے کلمہ سکھان والا پڑھان والا میرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک کلمہ پڑھان والا میرا نبی محبوب پیغمبر ہے۔ جدو نبی دا نام سنیا بادشاہ گھبرا گیا۔ اچھا نبی جڑا نبی ہویا کردا ہے ادو تو آسمانہ تو کچھ نہ کچھ نازل ہویا کردا ہے۔ جڑا نبی ہوندا ہے آسمانہ تو کچھ نہ کچھ اتریا کردا ہے۔ جڑے ساڈے نبی حضرت عیسیٰ سن انہاں تو بھی آسمانہ تو کتاب اتری ہے۔ جڑا تہاڈا نبی ہے مکہ والا نبی ہے، مکہ والا پیغمبر ہے، اودے تے بھی آسمانہ تو کچھ نہ کچھ نازل ہویا کہ نہیں ہویا؟ حضرت جعفر فرماندے نے بادشاہ سلامت مینوں اجازت دے دیو، میں پڑھ کر کے سنانا چاہنا وا میرے نبی تے کی نازل ہویا، میں پڑھ کر کے دسنا چاہنا وا میرے پیغمبر تے کی نازل ہویا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جڑے مکہ وچوں لوگ آئے سن روکن دی بڑی کوشش کیتی، نا بادشاہ سلامت سننا نہیں، ساڈا سفر ضائع نہ کرے ہو، اسی انی دور اس واسطے سفر کر کے آئے آگ، جو سنان کے سننا نہیں۔ بہرحال چپ کر گئے نہیں۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کر کے شروع کیتا، سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات پڑھن والا دل لا کر کے پڑھن لگ گئے تے سنن والا دل لا کر کے سنن لگ گئے، انقلاب آ جائے گا۔ اللہ اللہ فرمائے میں سورہ مریم دی تلاوت نو شروع کیتا، سورہ مریم دی تلاوت نو پڑھدا پڑھدا اس مقام تے آ گیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پڑھتے چلے گئے۔ حضرت جعفر فرماتے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، بادشاہ نے رونا شروع کر دیتا، میں قرآن دی تلاوت کردا چلا گیا، بادشاہ روندا چلا گیا، میں قرآن دی تلاوت کری جا رہی ہیں تے بادشاہ اپنی اکھاں وچوں آنسو بہاندا چلا گیا۔ میں قرآن دی تلاوت نو مکمل کیتا، بادشاہ نے اپنی اکھاں وچوں آنسواں نو صاف کیتا تے جڑے مکہ وچوں لوگ آئے سن انہاں نو مخاطب ہو کر کے کہندا ہے او جاؤ چلے جاؤ دفع ہو جاؤ، میں خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا نہ کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ کتاب والا پیغمبر جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہ کتاب اندر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، نہ اس نبی اندر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات پتہ لگا اگر قرآن نو پڑھیا جائے دل لا کر کے، قرآن نو سنیا جائے دل لا کر کے، انقلاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دلہ دا سکون چاندے ہو قرآن دی تلاوت کریا کرو، دلہ دی بیماری تو نجات چاندے ہو قرآن دی تلاوت کریا کرو، ڈپریشن تو نجات چاندے ہو قرآن دی تلاوت کریا کرو، نور قرآن اندر، ہدایت بھی قرآن اندر،
روشنی بھی قرآن اندر، جنت دا ذکر بھی قرآن اندر، جہنم دا ذکر بھی قرآن اندر، رب دے عرش دا تعارف بھی قرآن اندر، فرشتیاں دا تعارف بھی قرآن اندر، ابلیس دا تعارف، ابلیس دا ذکر بھی قرآن اندر، انبیاء دی ہسٹری بھی قرآن اندر، پرانی تاریخات او دے واقعات بھی قرآن اندر، اللہ دی رحمت دا ذکر بھی قرآن اندر، رب دیاں رحیم صفتہ دا ذکر بھی قرآن اندر، رب دی توحید دا ذکر بھی قرآن اندر، رب دی توحید دا بیان بھی قرآن اندر، میرے پیغمبر دی عظمت بھی قرآن اندر، میرے پیغمبر دا شان، میرے پیغمبر دا اخلاق بھی قرآن اندر، اللہ 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 نور السماوات والارض، مرن دا ذکر بھی قرآن اندر، اٹھن دا ذکر بھی قرآن اندر، قبر دا ذکر بھی قرآن اندر، حشر دا ذکر بھی قرآن اندر، سارا دا سارا علم قرآن اندر، ایسا علم ہو ہی نہیں سکتا جڑا قرآن اندر نہیں، ایسا علم ہے ہی نہیں جڑا قرآن اندر نہیں، قرآن لا ریب کتابیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، رب دے قرآن دے مقام تے غور کرنا، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ اکبر، اللہ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، قرآن دا علم سکھان والا رحمان، خلق الانسان، انسان نو پیدا کرنے والا رحمان۔ حضرات محترم، اس قرآن مجید دی سورت اندر ان آیات دی اندر ترتیب، پہلے قرآن دا ذکر آیا پھر انسان دا ذکر آیا، حالانکہ پہلے انسان آیا پھر قرآن آیا، پہلے انسان اس دنیا اندر آیا پھر قرآن آیا، اللہ اللہ مولا کریم آگا، پھر اتنے ترتیب الٹ کیوں ہے؟ پہلے انسان اس دنیا اندر آیا پھر قرآن آیا، قرآن دا پہل تذکرہ پہلا کیوں کیتا تے انسان دا تذکرہ بعد اندر کیوں آیا؟ آسمانہ تو آواز اندیے او بندے آگا، قرآن دا ذکر پہلا کر کے انسان دا ذکر بعد اندر کر کے قیامت دیاں دیواراں تک آن والے لوگاں نو دسنا چاہتا ہوں، قیامت دیاں دیواراں تک جتنے بھی لوگ آن گے، قیامت دیاں دیواراں تک آن والے لوگاں نو دسنا چاہتا ہوں، انسان بندے ادوں جدوں قرآن دا علم سکھ لیندا ہے، انسان بندے ادوں جدوں انسان دے دل اندر قرآن دے علم دا چراغ روشن ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن دی تاثیر بیان کرنی ہے، قرآن دی تاثیر بیان کرنا چاہتا ہوا، میں بندیاں دی گل سنائی ہے، ان تنے دی گل سن دے جانا، میرے پیغمبر علیہ السلام تنے دنال ٹیک لگا کر کے قرآن دی تلاوت کریا کرتے سن، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھیا کرتے سن، تنے دنال ٹیک لگا کر کے ایک بندہ آیا، انہیں نبی علیہ السلام واسطے ممبر تیار کروا دیتا، ممبر بن گیا ہے، ان میرے پیغمبر علیہ السلام ممبر کو لو گزر کر کے تنے کو لو گزر کر کے ممبر تے چلے جاندے نے، قرآن دی جدائی اندر میرے نبی تے قرآن دی جدائی اندر تنا رون لگ پیا، صحابہ کہندے نے پتہ نہیں کتوں آوازاں دیاں پیاں نے، پتہ نہیں کون روندا پیا ہے، جدوں ویکھیا گیا نا غور کیتا گیا تے تنا روندا پیا ہے، تنے وچوں آوازاں دیاں پیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام اس تنے کول گئے نے، جا کر کے پیار کیتا، تنا انج چپ کر گیا ہے جی میں بچہ ماں دی گود اندر چپ کر جایا کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تنے کولو قرآن دی جدائی برداشت نہیں ہوئی، قرآن دی تاثیر اتنی ہے، تنا قرآن دی تلاوت سندیا رون لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
حضرات محترم قرآن پڑھ کر کے ویکھنا کنی عظمت قرآن اندر موجود ہیں، رب دیاں کتنی رحمتاں قرآن اندر، رب دیاں کتنی عظمتاں تے کتنی رحمتاں قرآن اندر۔ قرآن دی تاثیر بیان کرنی ہے، قرآن آیا انسان تے بھی اثر کیتا، ایک تنا قرآن دی جدائی اندر رون لگ پیا ہے، ان جناب دی گل سندے جانا، اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر دے پینے، قرآن پڑھ دے پینے، جدو قرآن پڑھ دے پینے کولو ایک جنات دی جماعت گزریے، حضرات قرآن دل لگا کر کے پڑھیا جا رہے ہیں تے قرآن نو سنیا جا رہے ہیں دل لگا کر کے۔ سورہ جن 29واں پارہ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے پینے تلاوت کرتے پینے کولو جنات دی جماعت گزریے، جنات دا گروہ گزریا، انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن سننا شروع کر دیتا، میرے پیغمبر دا قرآن سندے جا رہے ہیں دل لگا کر کے، قرآن پڑھیا جا رہے ہیں دل لگا کر کے، اللہ اکبر اللہ، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے جائے گا اگر قرآن نو دل لگا کر کے سنیا جائے، قرآن نو دل لگا کر کے پڑھیا جائے، انقلاب آ جائے گا۔ جنات دی جماعت سنتی جا رہی ہے تے اپنی قوم تے قبیلے کو جا کر کے کہتی ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، اسی قرآن سن کر کے آیا، اسی قرآن دی تلاوت سن کر کے آیا تے فائدہ کی ہویا، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، قرآن دی تلاوت سنی تے فائدہ اے ہویا، اسی ایمان لے کر کے آ گئے، ایماندار بن گئے۔ حضرات محترم رمضان المبارک دا پورا مہینہ قرآن سنیا، تراویح اندر بھی پورا سال قرآن سن دیا تے سن دے رہے ہیں، پورا سال قرآن سنیا، پہلے بھی گناہ کر دے رہے ہیں تے ہن بھی گناہ کر دیا، پورا سال قرآن سنیا، پہلے بھی گانے سن دے رہے ہیں تے ہن بھی گانے سن دیا، انقلاب نہیں آیا، کیوں؟ اس واسطے قرآن نو دل لگا کر کے سنیا ہی نہیں، قرآن نو پڑھیا ہی نہیں دل لگا کر کے، انقلاب پھر کتوں آئے گا؟ اللہ اکبر اللہ، جنہاں نے قرآن دی چند آیتاں سنیا نے تے بدل گئے نے، دل بدل گئے نے، اس واسطے قرآن سنیا جا رہے ہیں دل لگا کر کے تے پڑھیا جا رہے ہیں دل لگا کر کے۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن سن دے پہنے میرے پیغمبر پڑھ دینے، فرمایا سمعنا قرآنا عجبا، اسی قرآن دی تلاوت سن کر کے آیا تے سانو فائدہ اے ہویا، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، آمنا بھی، اسی قرآن سن کر کے آیا تے ایمان لے کر کے آ گئے، ایماندار بن گئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قرآن سن کر کے ایمان لیتے آئیا، انسی فیصلہ ایک کیتا ہے، آج تو بعد سجدہ کرنا ہے تے رب نو کرنا ہے، غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرنا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج تو بعد عبادت کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے، غیر اللہ دی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر اللہ، ایک قرآن دی تاثیر، قرآن سن کر کے بڑے بڑے بدل گئے نے، قرآن سن کر کے انسان بھی بدل گئے نے، قرآن سن کر کے تنا رون لگ پیا، قرآن سن کر کے جن بھی بدل گئے نے، ایمان لے کر کے آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے اس قرآن اندر، بڑیاں اللہ رب العالمین دیا رحمتاں اس قرآن اندر، بس قرآن پڑھ کر کے ویکھونا تیرے ہر مسئلے دا حل قرآن اندر موجود ہے، تیرے
حال دا جواب قرآن اندر موجود ہے. قرآن پڑھ کر ویکھنا صحیح. اللہ اکبر. اللہ ہن قرآن دا تعارف کیے, قرآن دا تعارف کریے. قرآن کی کہہ رہی ہے, اے قرآن کتوں آیا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوگ محفوظ وچوں قرآن آیا. مولا کریم اسی سوال کرنا چاہتے ہیں, اسی سوال کرنا چاہتے قرآن اتارن والی ذات کون ہے, قرآن نو نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام جہان دے رب دی طرف قرآن نازل ہویا. مالکا تیرے کو سوال کرنا چاہتے ہیں قرآن کے دے ذریعے نازل ہویا, قرآن کے دے واسطے نازل ہویا, کہ ذریعے دے نال قرآن نو لے کر کے کون آیا؟ فرمایا نزل به الروح الامین, نزل به الروح الامین. روح الامین دے ذریعے قرآن آیا. مولا سی سوال کرنا چاہتے ہیں قرآن کے دے سینے تے نازل ہویا. اللہ فرماتے ہیں علی قلبک نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. محبوب جی اسی تواڈے سینے تے قرآن نو نازل کیتا, اسی تواڈے سینے تے قرآن نو اتاریا. پوری کائنات پوری زمین ساڈے سامنے, پوری کائنات ساڈے سامنے, آسمان بھی سامنے, پہاڑ بھی سامنے, پوری دنیا اندر نظر دوڑا کر کے ویکھ لئیے, لیکن محبوب علیہ السلام دے سینے تو پیارا سینہ, محبوب علیہ السلام دے سینے تو اعلیٰ سینہ نظر کتے نہیں آیا. اللہ سونیا پھر کدے تے قرآن نازل کرنا علی قلبک لتکون من المنذرین. مولا کریمہ کدے تے قرآن نازل ہویا علی قلبک لتکون من المنذرین. محبوب جی اسی تواڈے تے قرآن نازل کیتا. مولا کریمہ قرآن کس زبان اندر آیا, کس بولی اندر قرآن نازل کیتا؟ فرمایا بلسان عربی مبین. قرآن عربی زبان اندر آیا, عربی زبان اندر اسی نازل کیتا. ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں قرآن پڑھ کر کے میں خونا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کس مہینے اندر اتاریا, قرآن کس مہینے اندر نازل ہویا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان المبارک دے مقدس مہینے اندر اسی قرآن نو نازل کیتا. کس رات اندر نازل ہویا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر دی رات اندر, قدر والی رات اندر, یعنی لیلۃ القدر دی رات اندر اسی قرآن نو نازل کیتا. بڑی عظمتاں نے اس قرآن دیا, بڑی رحمتاں اس قرآن اندر. انقلاب آ جائے گا اگر قرآن نو دل لا کر کے سنیا جائے, قرآن نو دل لا کر کے پڑھیا جائے تو انقلاب آ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.